آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، پھر بھی پیسے کی کمی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ کم آمدنی کے باوجود آہستہ آہستہ امیر بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ کمانے کے باوجود مالی دباؤ اور ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں؟ یہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اسی بنیادی سوال کا جواب دیتی ہے اور پیسے کے بارے میں ہماری جمی جمائی رٹی رٹائی سوچ کو جڑ سے ہلا دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ زیادہ پیسہ کیسے کمایا جائے، بلکہ یہ سمجھاتی ہے کہ پیسے کو سمجھا کیسے جائے۔ اس کتاب کے مصنف رابرٹ کیوساکی اپنی زندگی کے 2 باپوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ان کے حقیقی والد ہیں جنہیں وہ پور ڈیڈ کے نام سے متعارف کرواتے ہیں، اور دوسرے ان کے والد جنہیں وہ رچ ڈیڈ کے نام سے متعارف کروا رہے ہیں۔ غریب باپ کی سوچ وہی ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو بچپن ہی سے سکھائی جاتی ہے کہ اچھے نمبر لو، اچھی ڈگری حاصل کرو اور ایک محفوظ نوکری ڈھونڈ لو تاکہ آرام سے زندگی گزر جائے۔ جبکہ اس کے برعکس رچ ڈیڈ کہتے ہیں کہ صرف نوکری پر انحصار کرنا زندگی بھر کی غلامی ہے۔ اصل عقل یہ ہے کہ ایسا نظام بنایا جائے جو آپ کے بغیر بھی پیسہ پیدا کرتا رہے۔ یہی سوچ دونوں کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ کتاب کا پہلا اور سب سے اہم سبق ایسٹس اور لائبلٹیز کی پہچان ہے۔ سادہ الفاظ میں ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اور لائبلٹیز وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر، مہنگی گاڑی یا قیمتی موبائل اثاثہ ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں آپ کو کوئی آمدنی نہیں دے رہی بلکہ الٹا آپ کا خرچ بڑھا رہی ہیں تو حقیقت جانیے وہ لائبلٹیز ہی ہیں۔ امیر لوگ پہلے ایسٹس خریدتے ہیں، جیسے کاروبار، کرائے پر دی گئی پراپرٹی یا کوئی ایسا ذریعہ جو مستقل آمدنی دے، جبکہ غریب اور متوسط طبقہ اپنی حیثیت دکھانے کے لیے لائبلٹیز کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ دوسرا سبق فائنینشیل ایجوکیشن کی اہمیت ہے۔ ہم اسکول میں ریاضی، سائنس اور تاریخ تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، آمدنی اور خرچ میں کیا فرق ہے اور سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ساری زندگی قرض اور مالی دباؤ میں رہتے ہیں۔ فائنینشیل ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نوکری چھوڑ کر کوئی اور کام کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ پیسے کو کہاں، کیسے اور کب استعمال کرنا ہے۔ یہ تعلیم نوکری نہیں بلکہ آزادی دیتی ہے۔ تیسرا سبق اس میں کیش فلو کے جال کے بارے میں ہے۔ زیادہ تر لوگ ایک ہی چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ تنخواہ آتی ہے، بل ادا ہوتے ہیں، خرچے پورے ہوتے ہیں، پھر قرض لینا پڑتا ہے اور پھر اگلی تنخواہ کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ یہی چکر سالوں نہیں بلکہ پوری زندگی چلتا رہتا ہے۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں کہ اصل آزادی اس وقت آتی ہے جب آپ ایسا کیش فلو بنا لیتے ہیں جو آپ کی موجودگی کے بغیر بھی چلتا رہے، یعنی آپ کام کریں یا نہ کریں، آپ کی آمدنی جاری رہے۔ چوتھا سبق خوف اور لالچ کے کنٹرول سے متعلق ہے۔ زیادہ تر لوگ رسک لینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ دوسری طرف لالچ انسان کو جلدی اور غلط فیصلے کرواتا ہے، جس کا انجام اکثر نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ امیر لوگ نہ تو خوف کے غلام ہوتے ہیں اور نہ ہی لالچ کے، وہ دونوں جذبات کو سمجھ کر کنٹرول کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں۔
5वां सबक अमीर और गरीब की सोच को फ़र्क को वाज़े करता है। गरीब जहन कहता है कि मैं ये एफ़र्ट नहीं कर सकता, और बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। जबकि अमीर जहन सवाल करता है, मैं ये एफ़र्ट कैसे कर सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को बंद करने के बजाय खोल देता है और हल की तलाश की तरफ ले चलता है। छठा और आखिरी सबक ये है कि सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागो, बल्कि स्किल्स को अपनाओ। नौकरी वक्ती तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकती है, लेकिन असल सिक्योरिटी आपकी सलाहियतें देती हैं। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपकी अपनी स्किल्स पर काम करेंगे, सीखते रहेंगे और ख़ुद को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहेंगे, तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। आखिर में ये किताब रिच डैड पुअर डैड यही हमें समझाती है कि अमीर बनना पैसों का नहीं बल्कि सोच का खेल है। एसेट्स आज़ादी देती हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन ज़िंदगी का रुख बदल सकती है, और अगर आप सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करेंगे तो ग़ुलामी में रहेंगे, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करने लगे तो ज़िंदगी वाकई आज़ाद हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो, अगर इसने आपकी सोच में ज़रा सा भी फ़र्क पैदा किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद किताबों के खुलासे और अमली सबक आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो दिन रात मेहनत तो करते हैं मगर माली सुकून से अभी भी दूर हैं। याद रखिए, सोच बदलने से ही ज़िंदगी बदलती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर एक नई किताब और एक नया ज़ाविया लेकर हाजिर होंगे।